آج کے پروگرام میں ہم پہلے تو اپنا سبق یاد کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم سبق ہے۔ ہر سچویشن، پہلے ہم انگلش میں بات کر لیتے ہیں کہ ہر سچویشن، انگلش ٹرمینالوجی کے ساتھ، ہر سچویشن کے ساتھ ایک تھاٹ وابستہ ہوتی ہے۔ وہ تھاٹس بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تھاٹ، سچویشن، تھاٹ، ایموشن اور بیہیویئر، اور ان ساری باتوں کے بعد ایک نتیجہ جس کے تحت پھر ہم اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں اس انسیڈنٹ، ایونٹ یا اس سچویشن کے حوالے سے۔ سچویشن کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں موقع، واقعہ، اس کے بعد آپ کو اس واقعے کے حوالے سے خیال آتا ہے، اور خیال ہمیشہ آپ کو آٹومیٹک ہوتا ہے۔ وہ خیال آپ کو بناتے نہیں ہیں، وہ آ جاتا ہے برین میں کہیں سے۔ اس کا تعلق ہماری پاسٹ کی لائف سے، پوری زندگی سے، جہاں ہم پڑھے لکھے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ہمارا ماحول، دھوپ چھاؤں، کلائمیٹ، ایوری تھنگ، جینیٹکس۔ واقعہ، خیال، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سی بی ٹی آپ سیکھ جائیں گے، جو بھی یہ پروگرام سنیں گا اسے سی بی ٹی بھی آ جائے گی۔ واقعہ، سی بی ٹی مینس کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی۔ کوگنیشن سوچنا، بیہیویئر عمل کرنا، کچھ کام کرنا۔ رویہ، آپ کا بیہیویئر درست نہیں ہے، رویہ جو ہے وہ سوچ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور عملی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ میں کسی کا گلا پکڑ لیتا ہوں، کسی کو تھپڑ مارتا ہوں، میں کوئی نشہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں کسی کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ میں اس کو ختم کر دوں، یہ سب ہمارے رویے ہیں۔ ایموشن کیا ہے؟ شرمندگی، ناکامی کا احساس، اداسی، ڈپریشن، حسد، غصہ، اگریشن، یہ سب کیا ایموشنز ہیں۔ تو کوئی واقعہ ہوا، واقعے کی بنیاد پہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا، خیال کے بعد آپ کو کے جذبات ابھرے، جذبات کے بعد آپ کا رویہ چینج ہوا۔ یہ ہے سی بی ٹی کا وہ سرکل جس کو ہمیشہ ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو جناب سوال یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرنے لگوں تو فوراً سوچنے لگتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں اپنی رائے دوں تو ڈر لگتا ہے، اگر میں سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کروں تو فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اگر میں کوئی غلطی کر دوں تو کئی دن تک پریشان رہتا ہوں، میں لوگوں کی رائے سے اتنا متاثر کیوں ہو جاتا ہوں۔ اچھا، پہلے تو یہ سوال جس بھائی نے ہمارے نے پوچھا ہے یہ اس کا سوال نہیں ہے، یہ سوال بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک گیت بھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا۔ تو اس گانے نے بہت اچھا ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارے مسائل کے حل خود ہمارے دائیں بائیں پھر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ حل اس طرح تو نہیں ہونا کہ اس کا حل کہیں باہر سے نکالا جائے۔ ایک مثال دوں گا کہ ہم سب لوگوں کی مائیں یا ہم ان کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو اور اسے بتایا جائے کہ صرف تمہاری والدہ کا ہی انتقال ہوا ہے اور دنیا میں کسی کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا، تو ہم اس کے پرابلم کو ریشنلائز نہیں کر سکتے۔ کائنات میں ریشنلائزیشن اتنی ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اسی طرح کے مسائل ہمیں اور ایک بڑی کمیونٹی مل جاتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ مائنڈ ریڈنگ ہوتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لوگ ہماری غلطی کو سوچ رہے ہیں، یہ بھی مائنڈ ریڈنگ ہے۔ لوگ ہماری غلطی کو کیوں سوچیں گے؟ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں بہت سارے، اور اسی سوچ میں کو بیریئر بنا کے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم بہت کچھ نہیں کرتے، اور یہ بیریئر پروکریسٹینیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنے کام سے فرار، اپنے عمل سے فرار، دنیا کے ان سارے کاموں سے فرار جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لیک آف کانفیڈنس، آپ بول نہیں سکیں گے، آپ کانشیس ہیں، اسٹیج پہ چڑھیں گے، یو آلویز اسٹارٹ ود ڈوئنگ سم مسٹیکس۔ دنیا کے سب لوگوں نے مسٹیکس کی۔ ارسطاٹل جو ہے وہ بہت زیادہ بولتا تھا، اس نے مکالمے کی فضا شروع کی، لیکن اس کی بہت ساری بتائی ہوئی تھیریز، اس کی باتیں غلط ثابت ہوئی۔ بات کرنے کا فن، ہنر سیکھنا چاہیے اور سامنے آ کے بات کرنی چاہیے، اور غلطی سے ہی سیکھتا ہے بندہ، اور کوئی بندہ 5 دن آپ کی غلطیاں نہیں۔ آپ کسی میٹنگ میں گئے، آپ نے کہا وہاں بات نہیں کرنی، اگر آپ نے کر دی تو یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ دوسرے بندے نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔
تو یہ ایک تو بالکل ہی عجیب و غریب بات ہے نارمل لائف میں، نارمل زندگی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہماری گاڑی کمزور ہے، ہمارا لباس عام سا ہے، گھر چھوٹا ہے، رہتے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ ہیں، ہمارے بچوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ہم شادی کے اوپر جو ہم نے میرج ہال بک کروایا ہے وہ جناب شایان شان نہیں ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے، یہ سب کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہر سوچ کا ایک آلٹرنیٹو تھاٹ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے سوچا کہ فلاں محفل میں ہم نے بات کی اور اس بندے نے خاموشی اختیار کی، شاید وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، نیگیٹو سوچ رہا تھا۔ نیگیٹو بیسیکلی آپ سوچ رہے ہیں، پہلے آپ اس کا مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے، دوسرا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں برا سوچا۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس میرے خیال کا ایویڈنس کیا ہے۔ سی بی ٹی یہی کہتی ہے ایویڈنس ڈھونڈیں۔ جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ اس کا آلٹرنیٹو تھاٹ کیا ہو سکتا ہے۔ آلٹرنیٹو تھاٹ چونکہ بیلنسڈ تھاٹ ہے، متوازن، کہ وہ میرے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا، کچھ اور سوچ رہا ہوگا، اور اس خیال کو جو آلٹرنیٹو تھاٹ ہے اپنے اس تھاٹ کے سامنے لائیں اور اس کو چیلنج کریں اس تھاٹ سے، اور جو آپ نے خود ساختہ بنایا ہے۔ دس از سی بی ٹی۔ جو ہی آپ یہ کریں گے وہ اداسی، پریشانی، احساس محرومی جو آپ کے اندر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور برین کو ایک پازیٹیو میسج ملے گا۔ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے پاس ہے، سب لوگ مجھ سے خوبصورت نہیں ہو سکتے زیادہ، سب لوگ مجھ سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتے، سب لوگ مجھ سے زیادہ غریب نہیں ہو سکتے۔ کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کے پاس بہت بیوٹی ہے، کسی کے پاس بہت دولت ہے، کسی کے پاس اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان سے مجھے یاد آیا کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں MBBS کے بعد میں آئی واز آن FM100، تو بڑا ہم ہیروئک اس زمانے میں تھے، ہمیں سارے ایوارڈز ملے، اینڈ آئی واز ون آف دا بیسٹ کمپیئرس اینڈ اینکر پرسن آن FM100۔ آئی ڈیڈ دس پروگرام فار 14 ایئرس۔ تو ایک بندہ میرا بہت زیادہ فین بنا، ہی واز اونر آف 2-3 کارز، امیر آدمی تھا، مجھے بٹھاتا تھا، کھانا شانا کھلاتا تھا، لے جاتا تھا، مجھے کہتا تھا بل بھی آپ کو پے نہیں کرنے دوں گا۔ کافی زیادہ وہ میرے ساتھ گھوما، اور میں نے ویسے کبھی نہیں سوچا کہ ہی از ویری رچ، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میں اتنا امیر کیوں نہیں ہوں۔ کوئی ایک سارٹ آف کنٹینٹمنٹ تھی شاید میرے اندر، وہ چاہے جانے کی تھی یا فیملیارٹی تھی یا میرا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہوا تھا۔ لیکن یہ چیز ثابت کیسے ہوئی کہ ایک دفعہ اس شخص نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ملتے ہوئے 1-2 مہینے ہو گئے ہیں اور میں شدید ایک کمپلیکس کا شکار ہو چکا ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی علاج نہیں چاہ رہا تھا، اس نے اپنی بات بتائی اور اس نے اس پہ پھر ایکشن لیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو لوگ کال کرتے ہیں، آپ چاہے جاتے ہیں، میری یہ گاڑیاں، میرا سب کچھ مجھے یہ نہیں دے سکا۔ میں چاہتا تھا میں مقبول ہوں، مشہور ہوں، لوگ مجھے چاہیں، تو آج کے بعد ہم ملاقات نہیں کریں گے، میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے ٹرگر ہوتا ہے، میرے مسائل بڑھتے ہیں، میں آپ کو دیکھ کے جیلس ہوتا ہوں، حسد میں چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا میرے ساتھ، وہ ایسوسیٹ پروفیسر تھا، اور میں اس وقت، وہ پروفیسر تھا، میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے، آپ کی کامیابیاں، اچیومنٹس دیکھیں تو مجھے جیلسی ہوتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف دوں، اذیت دوں، یا آپ یہاں پہ رہیں یا میں رہوں۔ یعنی اسے کنٹرول ہی نہیں تھا اپنی پرسنالٹی پہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے اپنے کمپلیکسز ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچنا بند کریں، اپنی سوچ کا رخ بدلیں۔ آپ جب سوچنا کچھ اور شروع کریں گے تو وہ سوچ آپ کے دماغ کے اندر گھر بنائے گی۔ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آج آپ نے پہلے نمبر پہ اپنی 5 اچیومنٹس لکھنی ہیں جو آپ کی زندگی میں، اس کو کہتے ہیں گریٹیچیوڈ۔ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا۔ روزانہ لکھا کریں اپنی 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیں، جو ضروری نہیں سب کے پاس ہوں۔ اس طرح آپ کے اندر ایک گریٹیچیوڈ، شکریہ اور تشکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا، آپ نے کل آج وہ 4 کام کر رہے ہیں جو آپ نے بہت عرصے سے روکے ہوئے ہیں کہ میں نے نہیں کرنے، ان کو آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک بہت بڑا طبقہ
ख़ास طور پہ نوجوانوں کا یہ سوچ کے کہ وہ کیا کہے گا، خواتین کا، بڑے لوگوں کا وہ کیا کہے گا، وہ رکے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ والے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، دے اسٹارٹڈ کانورسیشن بہت غلط کی، لوگوں نے ان پہ کھلی تنقید کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہیں سے ان کی لرننگ شروع ہوئی اور ایک ٹائم آ گیا کہ وہی لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. سوچ بدلو، زندگی بدلو. اپنی سوچ کی ایک مثبت سوچ اس کے مقابلے میں لے کے آؤ. پہلے تو ایویڈنس مانگو، اس سوچ کا ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس. پھر اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر آلٹرنیٹیو تھاٹ لے کے آئیں. جو آلٹرنیٹ تھاٹ ہے اس کو اس کے سامنے رکھیں، وہ متوازن سوچ ہوگی، اور اس سوچ سے پہلی سوچ کو کینسل کرنے کی کوشش کریں. کینسل نہیں بھی ہوتی تو اس کے سامنے لے کے آئیں، وہ اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سوچیں اور لکھیں. اپنے خیال کو لکھیں، پہلے سچویشن کو لکھیں جو ہوئی ہے، پھر خیال کو لکھیں، پھر اس کا ثبوت لکھیں، پھر اس کے خلاف لکھیں کہ اس کے خلاف آپ کے پاس کون کون سے ثبوت ہیں. تو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اور بہتر طریقہ. تو CBT کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی خاص طور پر اس مسئلے میں بہت اچھا عمل کرتی ہے جو آپ نے بتایا ہے. اور ہاں جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو سیریس ایشوز ہیں جن کے اندر آپ کا اطمینان مکمل طور پہ سیبوٹاج ہو چکا ہے، لائف خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے، اب آپ کو کسی فوری طور پہ سائیکیٹرسٹ کی یا کلینیکل سائیکالوجسٹ کی یا سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور کنسلٹیشن بھی پھر صرف آن لائن نہیں ہوتی بلکہ آپ کو ان پرسن لوگوں کو ملنا پڑتا ہے. CBT کے بھی پورے 12 سیشنز ہوتے ہیں، کلینیکل سائیکالوجسٹ بھی سیشنز لیتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ ان ایکیوٹ فیزز میں جب آپ بہت پریشان حالت میں ہوتے ہیں آپ کو نکالنے کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں. لیکن دوائیاں حل نہیں ہے، اصل حل وہ ہے جو آپ کی سوچ اور آپ کے اندر اصل مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کا. مثال ایک دوں گا کہ اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی چھوڑ کے مجھے چلی گئی ہے اور بچہ بھی لے گئی ہے، تو بچہ اور بیوی کبھی واپس نہیں آئے. اگر آپ اس کو نہیں آئیں گے، اگر آپ کو اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں، لیکن جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا تو سائیکیٹرسٹ اس کے ڈپریشن کو دیکھ کے کہ اگر یہ سویئر ڈپریشن ہے، کہیں وہ سوسائڈل ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا، تو اس کو دوائی دے گا. لیکن اس کے بعد اس کی سائیکو تھیراپی ہوگی، خواہ وہ CBT پریکٹیشنر کرے یا سائیکو تھراپسٹ سائیکو انالیسس اس کا ہو یا کلینیکل سائیکالوجسٹ کو ہینڈل کرے، جو اسے کہے گا کہ ہاؤ ٹو کوپ ود دس سچویشن، یو ہیو ٹو لیو ود دس لاس. بیوی بچہ واپس نہیں آئیں گے جب کہ انہوں نے نہیں آنا. فرض کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، واپس نہیں آنے والے. تو اب آپ کو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خوش بھی کیسے رہنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی. ایسی سچویشنز میں آپ کو سائیکو تھراپیوٹک سیشنز لینے ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ 12 سیشنز ہوتے ہیں. اور ایسی ایکیوٹ فیز میں جہاں آپ کو OCD ہے، جہاں پہ سوئسائڈل تھاٹ ہے، میجر ڈپریسو ایلنس میں ہے، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے، پریشانی ہے بہت بری قسم کی کسی ایسے واقعے کی جس کے بعد زندگی ہالٹ ہو گئی ہے، رک گئی ہے، تو ڈو کنسلٹ سم سائیکیٹرسٹ. اس سائیکیٹرسٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کو سائیکالوجسٹ کی طرف بھی بھیجے، اور میڈیسن کولیبوریشن میں ٹریٹمنٹ ہوگی، یعنی کہ سائیکو تھراپی along with کلینیکل فارماکو تھراپی، میڈیکل ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو میسیجز آپ بہت زیادہ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، بہت زیادہ میں میسیجز سن رہا ہوں، صاف ظاہر انانیمس ہوتے ہیں، ہم کسی کا نام تو لیتے نہیں. ان میسیجز میں آپ کو ہم ایڈریس ضرور کریں گے. سم ٹائمز دیر آر لاٹ آف میسیجز، لیکن ون آف دیم از ریپریزنٹنگ دا آل اسپیکٹرم آف دوز میسیجز. تو وہ جو میسیجز ہوتے ہیں وہ ایک میسیج بھی آپ سب کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ ہمارے کامن ایشوز ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.